السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار کے متعلق ہمارا سبق جاری و ساری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو یہ دعا سکھلایا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر یا نماز کے بعد، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بہت ہی جامع دعا ہے، اور ایسی دعا ہے کہ اس میں ہر چیز جو سمجھ لیں ہمارے لیے فتنہ ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، تکلیف ہے، ان سب چیزوں سے اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وہ دعا سماعت فرمائے: اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اس کا ترجمہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور آج کے دور میں یہ بہت عام ہو چکا ہے، تو ان چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ سب سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من البخل، بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کنجوسی صرف یہاں تک ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے وہ کسی کو دیتا نہیں ہے، بس یہاں پہ کنجوسی کا جو ایک مجموعہ ہے یا ایک مفہوم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ کنجوسی کا جو یا بخل کا جو ایک مفہوم ہے ایک بہت ہی وسیع ہے۔ وہ کس طرح؟ مال دولت تو ایک علیحدہ چیز ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس ذہانت ہے، آپ کے پاس کسی قسم کا ٹیلنٹ ہے، کوئی خصوصیت ہے آپ میں، اگر آپ اس کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹتے تو آپ بخیل ہو۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس علم ہے، بے شک دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اگر وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے تو دوسرا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کو، اس شخص کو جس کو وہ بات بتا رہا ہے، جس تک وہ پہنچاتا ہے کسی قسم کا علم، تو اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ علم میرے تک ہی رہے، اگر میں اس کو پہنچاؤں گا یا اس کو بتاؤں گا تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، یہ کیا ہوگا، میرا کہاں جائے گا؟ وہ شخص بخیل ہے۔ کسی کے پاس کسی قسم کا ہنر ہے، کوئی کام کرنے کا یا زندگی گزارنے کا، کیونکہ انسان عبادت تو کرنے آیا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرنے آیا، لیکن زندہ رہنے کے لیے اس نے کاروبار بھی کرنا ہے، حلال بھی کمانا ہے۔ اگر کسی کے پاس اس قسم کا ہنر ہے کہ اس کو سکھا سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے، حلال طریقے سے، وہ نہیں بتاتا، وہ بھی بخیل ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جو میں درود شریف کے متعلق جب درس دیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بھی بخیل ہے۔ یہ بخیل کی جو ڈیفینیشن ہے کافی وسیع ہے، تو وقت تھوڑا کم ہے، ادھر ہی اس کو مکمل کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز اللہم انی اعوذ بک من البخل،
کنجوسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. دوسرے نمبر پہ آتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ. جیم کے اوپر پیش ہے، با کے اوپر جزم ہے اور نون کے اوپر زبر لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بزدلی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. بزدلی کس قسم کی ہے؟ آج کے معاشرے میں سمجھ لیں کہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے دین کو برا بلا بول رہے ہیں یا اس دین کے خلاف جا رہے ہیں، دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ہم بزدلی سے بیٹھے ہیں کہ بھائی وہ بہت سپر پاور ہیں، ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے رہے جو کہنا ہے. کوئی قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی قرآن کے ورقے پھاڑ کے اس کو اپنی جوتیوں کے نیچے روند رہا ہے، کوئی اس کے اوپر بیٹھ رہا ہے، کوئی اس کو جلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. استغفر اللہ. اور ہم خاموشی سے کہ نہیں وہ بہت سپر پاور ہیں، ہم سے بہت اونچے ہیں تو ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ بزدلی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، تو ہمیں بھی مانگنی چاہیے کیونکہ ہم بھی خاموش بیٹھے. دوسری چیز. تیسری چیز آ جاتی ہے وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. اس سے سب کو پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ یہ ایسی سمجھ لیں سٹیج ہے کہ جس سٹیج میں جتنا مرضی قریبی رشتہ دار ہو، جتنا مرضی قریبی ہو، یہاں تک کہ بیٹا بھی ہو، وہ بھی والدین کا یا اپنے کسی بھی رشتہ دار کا ساتھ نہیں دیتا. یہ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر، جو ایسی رذیل عمر، یعنی کہ اس عمر میں انسان کو اپنا نہیں پتا. ایک انسان اپنی جوانی میں بہت ہی سمجھ لیں کہ طاقتور ہے، اپنی جوانی میں ایک ایسا جس کو ہم کہتے ہیں نا پھرتیلے قسم کا وہ ہے، لیکن اس سٹیج میں جا کے وہ کچھ بھی نہیں، ہاتھ تک نہیں اٹھا سکتا، اٹھ کے باتھ روم تک نہیں جا سکتا، اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی ہے کہ میں ایسی عمر تک نہ پہنچوں کہ جس عمر میں مجھے کوئی اٹھانے والا نہ ہو، یا ایسی عمر تک جس عمر میں میرا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو. یہ محتاجی کی عمر ہے. جس طرح ایک بچہ بچپن میں چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے، ہر کام اس کا کرنا پڑتا ہے، یہ عمر بھی اس طرح کی. تو اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چڑھتا پھرتا لے جائے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے ذرہ برابر بھی، کیونکہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا اس دنیا میں، تو کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا. چوتھی چیز وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا. اب دنیا میں فتنہ کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہ دنیا میں آ کے اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، یا جو اپنی منمانی کرتا ہے. نماز کا کوئی پتہ نہیں، دین کا کوئی پتہ نہیں، حلال حرام کا کس قسم کا کوئی پتہ نہیں، صرف اور صرف وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں پیسے کمانے، اپنے آپ کو سٹینڈ بائی کرنے، اپنا کاروبار سنوارنے، بس اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں. یہ فتنہ. اگر دنیا میں آئے ہیں، مال بھی کما رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، تو وہ رحمت ہے، اس کو فتنہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اپنی زندگی بھی گزار رہا ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح بھی وہ چل رہا ہے. پانچویں چیز آخری وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. عذاب القبر سے کہ اگر دنیا میں غلط طریقے سے رہا ہے یا فتنہ بن کے رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے تو اس کے مطابق نہیں رہا، تو عذاب قبر میں عذاب ہوگا. سانپ بھی کاٹیں گے، بچھو بھی کاٹیں گے، ہر قسم کے کیڑے بھی آئیں گے، ہر قسم کا عذاب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو اسی لیے دنیا میں ہی بہتر تو یہ ہے کہ یہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، کوشش کریں کہ اپنے تشہد کو تھوڑا سا لمبا کر کے یہ دعا تشہد میں پڑھیں، کیونکہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہو سکتا ہے کبھی وقت نہ ملے، کوئی ضروری کام پڑ سکتا ہے یا کوئی کہیں جانا پڑ سکتا ہے، کوئی فون آ جاتا ہے، نہیں بیٹھا جاتا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کا لازمی التزام کیا جائے، لازم کیا جائے اس کو کہ میں نے واقعی اس کو خاص طور پر نماز کے بعد تشہد میں اس کو لازمی یہ دعا کو پڑھنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو حالت تشہد ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کسی قسم کی دعا رد نہیں کرتے. تو اسی لیے اس دعا کو نماز میں بھی پڑھ لیں، بے شک بعد میں نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، کوئی گناہ نہیں. یہ 2 مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں طریقے ثابت ہیں، پہلے پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں، دونوں مرتبہ پڑھ لیں ٹھیک ہے، لیکن پڑھیں لازم،
کیونکہ اس میں ہر چیز موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم ہاتھ اٹھا کے بھی یہ دعا مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعائیں مانگتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا، اور اس حدیث کا جو حوالہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2822 میں آپ یاد کرنی ہوگی، دعا ادھر سے بھی جا کے یاد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔